معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آئیے ہم سب مل کر اپنے پیارے نبی حضور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سرکار دو عالم، نور مجسم، شاہ بنی آدم، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ان قریب ماہ ذی الحجہ کی آمد ہے اور ہمارے ملک ہندوستان سے قافلہ در قافلہ زیارت حرمین شریفین کے لیے رواں دوا ہے۔ اس لیے آج کی اس نشست میں نے مناسب یہ سمجھا کہ جو حجاج کرام اس شہر سے حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث کریمہ اس نیت سے اس نشست میں پڑھوں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نبی کی تعلیم سے جہاں واقف کرے، وہی ہمیں حج اور عمرہ کے فریضہ سے بحسن و خوبی اس کے ارکان کو ادا کرنے کے اللہ ہمیں توفیق دے۔ یہ بڑی قسمت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جسے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی حاضری کی شرف بخشتا ہے، آئیے ہم سب مل کر اللہ کے حضور دعا ہوں کہ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو بھی حج کی سعادت سے مالا مال کرے اور اپنے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ اقدس میں حاضری کا شرف ہو، سعادت سے مالا مال کرے۔ اس تعلق سے میں نے چند احادیث کریمہ انتخاب کر کے آپ کی بارگاہ لایا ہوں، آج کی اس نشست میں آپ اسے سنیں۔ سب سے پہلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سناؤں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم من حج هذا البیت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته امه۔ بخاری اور مسلم دونوں میں متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ من حج هذا البیت، جس نے اس گھر خانہ کعبہ کا حج کیا، نبی فرماتے ہیں فلم یرفث ولم یفسق، خانہ کعبہ کا حج کیا اور کوئی بھی گناہ کا کام نہیں کیا، فحش کلامی نہیں کی، بیوی سے ملاقات نہیں کیا، ملا نہیں، ہم استری سے رکا رہا، ولم یفسق، اور گناہ نہ کیا، تو نبی کریم فرماتے ہیں رجع کما ولدتہ امہ،
تو وہ ایسے واپس ہوا گویا اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ حج اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض کیا، جو وہاں تک جانے کہ راستے کی استطاعت رکھتا ہو۔ نبی کریم فرمایا ہے ایسا پیارا عمل ہے کہ حج کا فریضہ جو انجام دیتا ہے اس کے گناہوں سے وہ ایسے پاک ہو جاتا ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے، گویا ماں کے پیٹ سے اس کی پیدائش ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو حج کی سعادت سے مالا مال کرے، حج کی سعادت سے مالا مال کرے کہ نبی کریم فرماتے ہیں کہ جس نے حج کیا اور درمیان حج اس نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، فحش کلامی نہیں کی، تو اس کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ سعادت کی گھڑی نصیب فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت اس تعلق سے ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ فیما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا العمرۃ الی العمرہ کفارۃ ما بینہما، ایک عمرہ سے لے کر دوسرے عمرے کے درمیان جو فاصلہ ہے، انسان نے ایک عمرہ کیا، ایک عمرہ سے لے کر دوسرے عمرہ تک، اس درمیان میں انسان سے جو بھی چوک ہوئی ہے ان سب کے لیے وہ عمرہ کفارہ بن جاتا ہے، کفارہ بن جاتا ہے۔ ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ تک جو بھی چوک ہوئی اس کے لیے عمرہ کفارہ بن جاتا ہے۔ آئیے ہم سب رب کے حضور دعا کو، اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو بار بار خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرمائے، زائر حرمین شریفین بنائے ہمیں، کہ نبی فرماتے ہیں ایک عمرہ سے دوسرا عمرہ جو کچھ اس درمیان ہوا وہ اس کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ مزید نبی کریم فرماتے ہیں والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور کی جزا جنت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ جسے حج مبرور کی سعادت نصیب ہو گئی، نبی کریم فرماتے ہیں اس کی جزا، اس کا صلہ، اس کا انعام یہ ہے کہ جنت ہے۔ رب تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو بھی حج مبرور نصیب فرمائے کہ اس کا صلہ نبی فرماتے ہیں جنت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت میں پڑھوں، اس سے پہلے میں بتاؤں ہمارے ہندوستان کا ہمارے ہندوستان میں بہت سے علاقوں میں جو ہے اس تعلق سے بڑی سستی ہوتی ہے۔ اگر انسان پر حج فرض ہو گیا، اسے راستے کی استطاعت ہے اور اس پر حج فرض ہو گیا، مگر وہ اس لیے ٹالتے رہتا ہے کہ اپنی چھوٹی بیٹی کی شادی کر لوں پھر جاؤں گا، گھر بنا لوں، یہ چھت ڈھلائی ہو جائے پھر حج کروں گا، بس ریٹائر ہونے کی دیر ہے، ریٹائر ہونے کے بعد تو پھر حج کروں گا۔ حج میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ابھی آپ دو روایت آپ نے حضرت ابو ہریرہ کی سنی کہ جو حج کرتا ہے وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہو۔ اور عمرہ کے تعلق سے نبی نے فرمایا عمرہ، ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ کے مابین جو کچھ بھی چوکیں ہوتی ہیں، جو گناہ سرزد ہوتے ہیں، وہ عمرہ کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور حج مبرور جسے نصیب ہو گیا تو رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کا صلہ تو جنت ہے، اس کا صلہ تو جنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اگر ہم پر حج فرض ہو گیا ہے تو جلد از جلد اس سے سبکدوشی حاصل کرنے کی توفیق دے، کہ دیر کرنا، کوتاہی کرنا، سستی کرنا غفلت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آپ سنیں، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ان ابی امامہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم من لم يمنعه من الحج حاجة ظاہرہ او سلطان جائر او مرض حابس فمات ولم يحج فليمت ان شاء يهوديا وان شاء نصرانيا۔
حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ من لم یمنعو من الحج، اگر کسی کو کوئی شدید حاجت حج کرنے سے نہ روکے، یا کوئی ظالم بادشاہ ہے جو اسے روکتا ہے، یا کوئی ایسی بیماری جو اسے ہلاک کر دے گی، سخت بیماری، نبی کریم فرماتے ہیں اگر کسی کو شدید حاجت یا ظالم بادشاہ یا کوئی سخت مرض جس سے اس کے ہلاکت کا اندیشہ ہے نہ روکے، اس کے پاس کوئی شدید ایسی ضرورت بھی نہیں جس سے حج سے رک جائے، کوئی ظالم بادشاہ بھی اسے نہیں روک رہا ہے، کوئی سخت بیماری بھی نہیں ہے، اس کے باوجود اس نے حج نہیں کیا اور مر گیا، نبی کریم فرماتے ہیں کہ فماتا ولم یحج للبیت، مر گیا اس حال میں کہ اس نے خانہ کعبہ کا حج نہیں کیا، نبی کریم فرماتے ہیں انشاء یہودین و انشاء نصرانین، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے چاہے وہ نصرانی ہو کے مرے یا یہودی ہو کے مرے، کوئی اس کا غم نہیں ہے۔ ہم آج جو ہے بہانے بنا کر بیٹی کی شادی ہو جائے، گھر بنا لوں، ریٹائر ہونے دو، بس بچے کو پیر پر کھڑا ہو لینے دو، پھر کیا کرنا ہے، مسجد جانا ہے، حج کرنا ہے، کھلا کرنا ہے، پھر تو مسجد ہی مسجد رہے گا۔ لیکن یاد رکھیں اگر کسی کو بھی اپنی موت کی خبر نہیں، موت کا وقت مقرر ہے، اذا جاء اجلهم لا يستاخرون الساعة، جب موت کا وقت مقررہ وقت آتا ہے تو ایک لمحے کے لیے مہلت نہیں دیتا، ایک لمحے کے لیے مہلت نہیں دیتا، اور ہم بہانے بنا کر بہانے اس اپنے ذہن میں بسا کر جو ہے کوتاہی کرتے رہتے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا اگر مر گیا اور خانہ کعبہ کا حج نہیں کیا تو ہمیں اس کا کوئی غم نہیں ہے، کوئی فکر نہیں، نصرانی مرا، عیسائی مرا، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو فریضہ حج کو ادا کرنے کی توفیق دے۔ اگر ہم پر فرض ہو چکا ہے تو اس فرض کو ادا کر کے رب کی رضا حاصل کرنے کی توفیق دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک روایت حدیث اور سنیں، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم الحجاج والعمار وفد اللہ ان دعوه اجابهم وَإِنِ اسْتَغْفَرُوهُ غَفَرَ لَهُمْ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یہ اسے ابن ماجہ، طبرانی اور بہقی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحجاج والعمار وفد اللہ، حاجیوں کا قافلہ، جتنے حاجی ہیں اور عمرہ کرنے والے ہیں سب کے سب اللہ کے مہمان ہیں۔ وفد اللہ، الحجاج والعمار وفد اللہ، اللہ کے مہمان ہیں۔ اب اللہ کی مہمانی جسے میسر ہو جائے اس کا کیا کہنا۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ حاجی عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں، وہ جو اللہ سے دعا کر لے اللہ ان کی دعا کو قبول سن لے گا، ان کی دعا کو مقبول بنائے گا، اور وہ مغفرت مانگ لے تو اللہ ان کی بخشش فرما دے گا، اللہ ان کی بخشش فرما دے گا۔ اللہ نے کتنے انعامات رکھے ہیں مگر ہم ہندیوں کو جو ہے بڑی فکر رہتی ہے کہ بڑھاپے میں حج کر لیں گے، بال سفید ہو جائیں گے، بال بچے بڑے ہو جائیں گے۔ رب تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اگر فریضہ حج جوانی میں اگر فرض ہو چکا تو اس بھی عالم میں حج کا فریضہ انجام دینے کی توفیق برکت فرمائے کہ وفد اللہ، حاجی عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، وہ اللہ سے جو مانگ لیں اللہ دیتا ہے، گناہوں کی بخشش مانگے اللہ بخش دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو فریضہ حج کو کما حق ہو ادا کرنے کی توفیق برحمت فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت سنیں، ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
من دخل البیت دخل فی حسنہ وخرج من سیئات مغفورا له. بہت بڑی پیاری روایت. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من دخل البیت, جو بھی خانہ کعبہ میں داخل ہو گیا, دخل حسنہ, وہ نیکیوں میں داخل ہو گیا. جس کا قدم خانہ کعبہ حرم میں پڑ گیا, گویا اس کے لمحات نیکیوں میں گزریں گے. لمحہ بلمحہ نیکی عروج پر, کمال پر ہوگی. آئیے ہم سب رب کے حضور دعا کریں, اللہ ہم تمام مسلمانوں کو دخول بیت اللہ نصیب فرمائے. کہ نبی فرما رہے من دخل بیتا دخل حسنہ, جو خانہ کعبہ بیت اللہ میں داخل ہو گیا, نیکیوں میں داخل ہو گیا. مزید نبی فرماتے ہیں وَخَرَجَ مِن سَيِّئَاتٍ مَغْفُورًا لَهُ, اور برائیوں سے ایسا نکل گیا کہ اللہ نے اسے گناہ معاف فرما دیے ہیں. اللہ نے اس کے گناہ معاف فرما دیے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو زیارت حرمین شریفین کی سعادت سے مالا مال فرمائے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فقال ایھا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا. فقال رجل اكل عام یا رسول اللہ, فسكت حتى قال ثلاثا فقال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. قال ذروني ما تركتكم فإن هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالكم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وَإِذَا نَحَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعَوْا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سنیں. آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا, تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایھا الناس قد فرض علیکم الحج, اے لوگو تم پر حج فرض کیا گیا, تو تم لوگ حج کرو. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ فقال رجل, ایک شخص نے کہا کہ اکلو عام یا رسول اللہ, کیا ہر سال حج فرض ہے؟ فسکت, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. حتی قالها ثلاثا, یہاں تک کہ اس نے 3 مرتبہ کہا کیا ہر سال فرض ہے یا رسول اللہ, ہر سال فرض ہے یا رسول اللہ. فقال, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو قلت نعم لوجبت, اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال فرض ہے تو ہر سال حج فرض ہو جاتا, ہر سال فرض ہو جاتا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے ہمیں تعلیم دی, اور تم ہر سال حج نہیں کر سکتے تھے, تمہارے لیے دشوار ہو جاتا. تو جس کو میں چھوڑ دوں اس کے پیچھے نہ پڑو. نبی نے فرمایا کہ کثرت سوال اور انبیاء کرام صلی اللہ تعالی وسلم کے اختلاف کی وجہ سے تم سے پہلے بہت سی امتیں ہلاک ہو گئی. زیادہ سوال کرنا, کثرت سوال کی بنا پر بہت سی امتیں, نبی فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے بہت سی امتیں جنہوں نے اپنے نبی سے اختلاف کیا اور کثرت سوال کی بنا پر وہ ہلاک ہو گئے. تو نبی ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ جس کو میں چھوڑ دوں تم اس کو نہ پوچھو. پھر نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں جس چیز کا تمہیں حکم دوں اس کو بجا لاؤ, اور جس چیز سے تمہیں روک دوں اس سے رک جاؤ, اسے چھوڑ دو. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ہمارے نبی نے ہمارے لیے جو ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے ہمیں اسے بجا لانے کی توفیق دے دیں, اور جس سے روک دیا اسے رک جانے کی توفیق دے دیں. نبی نے حج کا حکم ہمیں سنایا, تم پر حج فرض ہوا, مگر کثرت سوال کیا ہر سال ہے؟ سال ہے. اگر نبی فرما دیتے ہاں تو ہم پر واجب ہو جاتا. پھر اب ہم اپنے ہند والوں کا حال کیا ہوتا؟ زندگی میں ایک مرتبہ حج ہے تو ہم ٹالتے رہتے ہیں, بہانے بناتے رہتے ہیں, اس تلاشتے رہتے ہیں, بڑھاپے کے انتظار میں رہتے ہیں.
کہ نبی کی رحمت ہے ہم پر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو جلد از جلد حج کے فریضہ سے سبکدوشی حاصل کرنے کی توفیق دے، فریضہ حج کو ادا کرنے کی توفیق دے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت تقریر سنیں، چونکہ آپ جب بیت اللہ شریف میں پہنچیں گے تو وہاں سب صف جو ہے نورانی ہے، حجر اسود ہے، رکن یمانی ہے، مقام ابراہیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آنکھوں کو بھی زیارت حرمین شریفین سے مالا مال کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت سنیں، ان ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فی الحجر واللہ لا یبعثہ اللہ یوم القیامہ لہ عینان یبشر بہما ولسان ینطق بہ یشہد علی من استلمہ بحق۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حجر اسود کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ واللہ لا یبعث اللہ یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس حجر اسود کو قیامت میں اٹھائے گا، لہو عینان یبشر بہما، اس کی دو آنکھیں ہوں گی جس سے وہ دیکھے گا، اس کی ایک زبان ہوں گی جس سے وہ بولے گا، حجر اسود کی زبان اور آنکھیں ہوں گی، دیکھے گا، بولے گا، یشہدہ علی من استلمہ بحق، ایمان کے ساتھ جس نے حجر اسود کا بوسہ لیا ہے قیامت کے دن وہ گواہی دے گا، گواہی دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو بھی حجر اسود کا بوسہ لینے کی توفیق دے دے، خانہ کعبہ کی زیارت کی توفیق دے دے، طواف کعبہ کی توفیق دے دے، حج کے فریضہ کو انجام دینے کی توفیق دے دے۔ اور حجت اسود کے طرف سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت بڑی مشہور ہے، یہ حضرت عابس بن ربیعہ کی روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عمر سے، عن عابس بن ربیعہ عن عمر رضی اللہ عنہ انہ جاء فی الحجر، حجر الاسود، فقبله فقال انی اعلم لك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلك ما قبلتك۔ حضرت عابس بن ربیعہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے پاس آئے، تشریف لایا، فقبلہ اور حجر اسود کا بوسہ لیا، فقال اور عرض کیا انی عالم انت حجر لا تضر ولا تنفع۔ بوسہ لینے کے بعد حضرت عمر نے فرمایا کہ بے شک میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، تو نفع نہیں دے سکتا، تو نقصان بھی نہیں دے سکتا، نہ نقصان دے سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے۔ پھر حضرت عمر فرماتے ہیں اگر میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ و تسلیم کو تجھے بوسہ لیتے ہوئے نہیں دیکھتا تو میں بھی بوسہ نہیں کرتا۔ تو حضرت اسود کا بوسہ لینا اپنے پیارے نبی کی سنت ہے، پیارے نبی کی سنت ہے، اور نبی فرما رہے ہیں کہ حضرت اسود کے لیے دو آنکھیں ہوں گی، ایک زبان ہوگا، اور جس نے حضرت اسود کا بوسہ لیا ہے قیامت کے دن وہ گواہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو زیارت حرمین شریفین کی سعادت سے مالا مال فرمائے۔ یقیناً مدینہ منورہ ایک پاک مقام ہے، پاک جگہ ہے۔ روئے زمین میں جب دجال کی آفت ہوگی، ہر طرف دجال اپنی آفت پھیلایا ہوگا، یہی مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ وہ پاک سرزمین ہے جو دجال کی آفت سے معمون محفوظ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لیس من بلد الا سیطوہ الدجال الا مکہ والمدینہ لیس له من نقابها نقب الا علیہ الملائکۃ صافین یحرسونها۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے
کہ کوئی شہر ایسا نہیں ہے جسے دجال اپنے قدموں سے روند نہ ڈالے. کوئی شہر ایسا نہیں سوائے مکہ اور مدینہ. مکہ معظمہ، مدینہ منورہ وہ سعادت مند شہر ہے جہاں دجال کی آفت سے، اس کے روندنے سے محفوظ رہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ان حرمین شریفین کی زیارت کرنے کی توفیق دے. خانہ کعبہ کا حج کرنے، طواف کرنے، صفا مروہ کی صحیح کرنے کی توفیق دے دے. آب زمزم سے سیرابی کی توفیق دے دے. نبی کے روضے کی جھالیاں پکڑنے کی توفیق دے دے. نبی کے حضور کھڑے ہو کر دعائیں کرنے کی توفیق دے دے. روضے گنبد خضرا کی زیارت کی توفیق دے دے. گنبد خضرا کی ٹھنڈی چھاؤں میں اس کی ٹھنڈی چھاؤں سے لطف اندوز ہونے کی توفیق دے دے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی حرمت تو اس دن بخشی جس دن آسمان و زمین کی پیدائش کی. عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم افتتح مکہ فإن هذا بلد حرمه اللہ یوم خلق السماوات والارض. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس دن فتح مکہ ہوا نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کی حرمت اس دن رکھی ہے جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. آسمان و زمین کی پیدائش کے دن سے اس دن کی حرمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو خانہ کعبہ کا تقدس برقرار رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. حج اسود کے تعلق سے بھی اپنے روایت سنی. ایک روایت آپ جو ہے رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے تعلق سے بھی سنیں. عن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الرکن والمقام یاقوتتان من یاقوت الجنہ تمس اللہ نورہما ولو لم یتمس نورها لازاعتها ما بین المشرق والمغرب. حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ نبی کریم فرماتے ہیں کہ ان الرکن والمقام یاقوتتان من یاقوت الجنہ. رکن یمانی اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے دو یاقوت ہے. جنت کے یاقوتوں میں سے تو یاقوت ہے. یاقوت نبی کریم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کے نور کو بجھا دیا ہے. اگر ان کی روشنی نہیں بجھاتا تو مشرق سے لے کر مغرب تک مشرق سے لے کر مغرب تک ان کی نورانی اس کی روشنی سے سارا منور ہو جاتا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو بھی رکن یمانی پر کھڑے ہو کر رب کے حضور گڑ گڑانے کی توفیق دے. مقام ابراہیم پر دو گانا ادا کرنے کی توفیق دے. حجر اسود کا بوسہ لینے کی توفیق دے. خانہ کعبہ کے طواف کی توفیق دے. صفا مروہ کی سعی کی توفیق دے. ارکان حج کو ادا کرنے کی توفیق دے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو زیارت حرمین شریفین سے مالا مال فرمائے اور فریضہ حج کو ادا کرنے کی توفیق دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ گنبد کی زیارت کی توفیق دے، وہاں حاضری کی توفیق دے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کی دعاؤں کو ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ و تسلیم کا صدقہ طفیل قبول فرمائے. کہ مکہ شریف اور مدینہ منورہ ایسی پاک جگہیں ہیں جن کی حرمت اللہ نے رکھی، جہاں رسول اللہ نے فرمایا کہ وہاں کے کانٹے کو نہ اکھاڑا جائے، وہاں کی گھاس پھوس کو نہ اکھاڑا جائے، وہاں کے شکار کو نہ بھگایا جائے، پکڑا جائے، شکار کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حرمت برقرار رکھنے کی ہمیں توفیق دے.
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، انس رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللهم اجعلها بالمدینہ ضعف ما جعلت بمکہ من البرکۃ۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللهم اجعل بالمدینہ ضعف ما جعلت بمکہ من البرکہ، اے اللہ تو نے جو مکہ میں برکت رکھی ہے اس برکت سے دوگنا برکت مدینہ کے لیے کر دے۔ نبی نے مدینہ کے لیے دوگنا برکت کی دعائیں کی ہیں۔ جب بھی آپ کو فریضہ حج کہ اللہ توفیق دے تو آپ اپنے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوں، ادب سے حاضر ہوں، دلوں کو پاک کر لیں، ظاہر کو بھی پاک کر لیں، باطن کو بھی پاک کریں، خوشبو میں بس جائیں، دلوں میں مدینہ بسائیں اور زیارت روضہ نبوی کے لیے حاضر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ کو یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہم سب کو حج کی سعادت سے مالا مال فرمائے۔ دو بود ہی بہت ہیں اگر اثر کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔